زندگی کے عظیم سبق ہال اربن کی کتاب ہے لائفس گریٹسٹ لیسن اور 20 تھنگس آئی وانٹ مائی کڈس ٹو نو، جس کا ترجمہ محمد احسن بٹ نے کیا ہے زندگی کے 20 عظیم سبق۔ آج میں آپ کی خدمت میں 10واں سبق پیش کر رہا ہوں۔ مہربان الفاظ۔ رچرڈ ایم ڈیوس کہتے ہیں کہ مثبت حوصلہ افزائی جیسی طاقتور چیزیں دنیا میں چند ایک ہی ہیں، ایک مسکراہٹ، ایک امید بھرا لفظ۔ جب معاملات خراب ہوں تو ایسے وقت میں یہ کہا جانا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو۔ دو دوستوں کی کہانی۔ جب میں نے 25 برس کی عمر میں تدریس کے پیشے کا آغاز کیا تھا تو مجھ سے 8 سال بڑے ایک رفیق کار نے مجھے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ مجھے اس پر فخر تھا کیونکہ وہ ایک غیر معمولی استاد تھا اور میں جانتا تھا کہ میں اس سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں۔ وہ وقت نکال کر مجھے سمجھاتا تھا کہ میں کون کون سی غلطیاں کر رہا ہوں اور میرے طلبہ کو میری کون کون سی باتیں پسند نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ اس کی تنقید کا خیر مقدم کرتا تھا اور اس کی نشاندہی کے مطابق خود کو بہتر بنانے کے لیے سخت محنت کرتا تھا۔ چونکہ ہم دوست بن گئے تھے اس لیے وہ میری ذاتی زندگی کے متعلق بھی مجھے مشورے دیا کرتا تھا۔ وہ میری ذاتی زندگی میں سرزد ہونے والی میری غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتا تھا۔ میں اس حوالے سے بھی اس کی تنقید کا خیر مقدم کرتا تھا۔ یہ بہت اچھی بات تھی کہ میرا ایک دوست اس قدر دیانتدار ہونے پر آمادہ تھا۔ بہت سے شعبے ایسے تھے جن میں مجھے بہتری لانے کی ضرورت تھی۔ ان کا تعلق میری پیشہ ورانہ زندگی سے بھی تھا اور ذاتی زندگی سے بھی، اور میں خوش تھا کہ کوئی شخص ان کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب بھی میں پٹری سے اترتا، اور ایسا اکثر ہوتا تھا، تو وہ ہمیشہ مجھے صحیح راستہ دکھانے کے لیے موجود ہوتا تھا۔ بعض اوقات میں سوچتا تھا کہ میں جیسا استاد یا شخص بننا چاہتا ہوں بن بھی سکوں گا کہ نہیں، تاہم کم از کم ایک شخص ایسا تھا جو یہ دکھا سکتا تھا کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ جب میرے کیریئر کا 6واں سال شروع ہوا تو کسی اور اسکول سے ایک استاد کا تبادلہ ہمارے اسکول میں ہوا۔ پہلے دن سے ہی واضح ہو گیا کہ وہ طلبہ میں بے حد مقبول ہے۔ چونکہ میں اب بھی سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہا تھا، اس لیے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے پاس کون سا جادو ہے۔ چونکہ ہم ایک ہی مضمون پڑھاتے تھے اس لیے ہمارا رابطہ روز ہوا کرتا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اتنا مؤثر کیسے تھا اور اسے اتنا پسند کیوں کیا جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ دوسرے لوگوں کے اندر موجود بہترین صلاحیتوں کو باہر لانے کی خصوصی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ اپنے طلبہ کی غلطیوں کو نمایاں کرنے کی بجائے اس بات پر زور دیتا تھا کہ انہوں نے کون کون سے اچھے کام کیے ہیں یا وہ کون کون سے اچھے کام کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی ہر کلاس میں یہ 3 کام لازماً اور مستقل طور پر کرتا تھا۔ نمبر 1، جیسے ہی طلبہ کلاس روم میں داخل ہوتے وہ انہیں سلام کرتا۔ نمبر 2، وہ ان کی کامیابیوں پر ان کی خوب تعریف کرتا تھا۔ اور نمبر 3، وہ انہیں بہترین کام کرنے کے لیے مستقلاً حوصلہ افزائی کیا کرتا تھا۔ تاہم وہ یہی نہیں رک جاتا تھا، وہ ہمیشہ میرے ساتھ اچھی اچھی باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ میرے کیے ہوئے تمام عمدہ کاموں کی نشاندہی کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ میرے اخلاص کو سراہتا ہے۔ وہ مجھے اکثر احساس دلاتا کہ میرے شاگرد مجھے کتنا پسند کرتے ہیں اور یہ کہ میرے طریقہ تدریس کی وجہ سے وہ کتنا کچھ سیکھ رہے ہیں۔ جب ہم اسکول سے ہٹ کر بھی وقت گزارنے لگے تو وہ دوسری چیزوں کے حوالے سے بھی مجھے سراہنے لگا۔ اس پورے عمل کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے ان چیزوں کو دیکھنے میں مدد ملی جنہیں میں آج تک توجہ نہیں دے پایا تھا، یعنی یہ کہ میں ایک استاد اور ایک شخص کی حیثیت سے کون کون سے درست کام کر رہا ہوں۔ ان دونوں دوستیوں کا کیا انجام ہوا؟ افسوس، پہلی دوستی تقریباً 12 سال بعد ختم ہو گئی۔ میں نے افسوس کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ میں اس شخص کی بہت توصیف اور تعریف کرتا تھا۔ اس کا تدریسی کیریئر امتیازی تھا اور وہ دیانتدار آدمی تھا۔ اس نے مجھ پر جس قدر تنقید کی تھی وہ جائز تھی اور میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔ تاہم دوستی ختم ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تنقید مستقل کی جاتی تھی، وہ کسی قسم کی تعریف کے ذریعے متوازن نہیں ہوتی تھی اور آخر کار اس نے مجھے اکتا دیا۔ دوسری دوستی 25 سال بعد بھی پنپتی رہی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی بھی زیادہ باثروت ہوتی جا رہی ہے۔ وہ دوست آج بھی مجھے حوصلہ افزائی دیتا ہے، خواہ مجھے اس کی ضرورت ہو یا نہیں۔ وہ آج بھی مجھے احساس دلاتا ہے کہ دنیا میں کون کون سی اچھی چیزیں ہیں اور مجھ میں کون کون سی اچھائیاں ہیں۔
میری زندگی پر اس سے زیادہ کسی اور شخص کا مثبت اثر نہیں ہے۔ وہ آج بھی دوسرے لوگوں میں موجود بہترین صلاحیتوں کو باہر لانے کی اہلیت کا مالک ہے۔ خوش قسمتی سے میں بھی انہی میں شامل ہوں۔ سب سے عمدہ ہنر۔ میرے دوست نے ایک بے حد مؤثر ہنر میں کامل مہارت حاصل کر رکھی ہے، دوسروں کو تسلیم کرنے کی اہلیت۔ میرے خیال میں ماننا، تسلیم کرنا سب سے زیادہ طاقتور لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے لوگوں میں بہترین وصف دیکھنا اور ڈھونڈنا۔ اس کا مطلب ہے دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اس کا مطلب ہے تعریف کرنے، سراہنے اور تحسین کرنے کی وجوہ ڈھونڈنا۔ اس کا مطلب ہے دوسروں کا معاون و مددگار ہونا۔ اس کا مطلب ہے دوسروں کے اچھے کاموں کو سراہ کر انہیں مستقل بنانا۔ سب سے بڑھ کر اس کا مطلب ہے لوگوں کو خوش ہونے، خوش رہنے اور خوشی منانے کی وجوہ مہیا کرنا۔ میں نے اس باب کے آغاز میں ایم وی کارپوریشن کے پریزیڈنٹ رچرڈ ڈیوس کا ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مثبت حوصلہ افزائی جیسی طاقتور چیزیں چند ایک ہی ہیں۔ مجھے یہ جملہ بہت زیادہ پسند ہے اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور ہمیں اس پر سراہا جاتا ہے تو ہمیں اگلی مرتبہ اس سے بھی اچھا کام کرنے کی تحریک ملتی ہے۔ مخلصانہ تعریف ہمارے اندر موجود بہترین اوصاف کو باہر لاتی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ جب وہ دوسروں کو تسلیم کرتے ہیں تو اس سے کتنے اچھے کاموں کی راہ کھلتی ہے۔ مثبت حوصلہ افزائی کی بجائے ہمیں منفی تنقید سننے کو ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جس نے ایسا لگتا ہے کہ درست کی بجائے غلط پر توجہ مرکوز رکھنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ ڈیل کارنیگی نے کوئی 60 سال سے زیادہ عرصہ پہلے کہا تھا، کوئی بھی احمق تنقید، تحقیر اور شکوہ شکایت کر سکتا ہے، اور اکثر احمق ایسا ہی کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کا بیان آج بھی اکثر لوگوں پر صادق آتا ہے۔ تاہم یاد کرو، میں نے 5ویں باب میں آپ سے کہا تھا کہ اپنے لیے خود سوچو اور دنیا کو تمہیں اپنے سانچے میں جگڑنے مت دو۔ اور اگلے باب میں میں نے لکھا تھا کہ ہم عادتوں کو تشکیل دے سکتے ہیں، ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں اچھائیاں دیکھیں اور انہیں سراہنے کی وجوہات ڈھونڈیں۔ ہم ایک ایسی منفرد صورتحال کو جنم دیتے ہیں جس میں ہر شخص کی جیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہوتا ہے کہ ہم خود بھی اچھا محسوس کریں اور دوسرے شخص کو بھی اچھا محسوس کروائیں۔ جیسا کہ چارلس فلمور نے کہا تھا، ہم جس چیز کی تعریف کرتے ہیں اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ تمام مخلوقات تعریف کا جواب دیتی ہے اور خوش ہوتی ہے۔ دوسروں کو تسلیم کرنا سب سے قیمتی ہنر ہے۔ یہ آسان ہوتا ہے، یہ مزیدار ہوتا ہے اور یہ حیرت ناک نتائج کو جنم دیتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اسے آزماتے ہیں اتنا ہی اس میں بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ لنکن اور فرینکلن کے سبق۔ مجھے بے شمار مشہور امریکیوں کی سوانح عمریاں پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ طالب علم کی حیثیت سے مطالعے کا یہ میرا سب سے زیادہ فائدہ بخش تجربہ رہا۔ تاریخ کو جاننے کا بہترین طریقہ عظیم لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ ہے، اور یہ تب کارآمد ثابت ہوا جب میں نے کامیابی کی نفسیات کا مطالعہ شروع کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان سوانح عمریوں کے مطالعے ہی کی وجہ سے مجھے نفسیات میں دلچسپی ہوئی تھی۔ کامیابی کے معنی سمجھنے میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز مددگار ثابت نہیں ہو سکتی کہ کامیاب لوگوں کی سوانح عمریاں پڑھی جائیں۔ میں نے جن عظیم امریکیوں کی سوانح عمریاں پڑھیں ان میں سے 2 ابراہیم لنکن اور بینجامن فرینکلن تھے۔ ایک اس وجہ سے مشہور ہے کہ اس نے امریکہ میں غلامی کا خاتمہ کیا، جبکہ دوسرا ایک ممتاز اسکالر، موجد اور سیاسی مدبر تھا۔ تاہم یہ ان کے مشہور کام نہیں تھے جنہوں نے مجھے ان میں دلچسپی لینے پر مائل کیا تھا۔ مجھے ان میں دلچسپی اس وجہ سے ہوئی کہ یہ دونوں افراد انسانی تعلقات اور دوسروں کو تسلیم کرنے کے فن میں ماہر بن گئے تھے۔ ان کا عظیم ترین وصف یہ تھا کہ وہ ہر قسم کے انسانوں کے ساتھ نباہ کر سکتے تھے اور ان میں موجود بہترین اوصاف کو باہر لانے پر قادر تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس ہنر نے ان کی کامیابی میں کسی دوسرے ہنر کی نسبت زیادہ کردار ادا کیا تھا۔ کالج میں میرا پسندیدہ تاریخ کا ٹیچر ابراہیم لنکن سے محبت کرتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اس کے متعلق سب کچھ جانتا تھا۔ اتفاق سے وہ لنکن کا ہم نام بھی تھا۔ اس کا نام تھا ڈاکٹر ایش بروک لنکن۔ جب وہ دستخط کرتا تو لکھتا اے لنکن۔
مجھے آج بھی واضح طور پر یاد ہے کہ اس نے صدر لنکن کے متعلق مسلسل کئی لیکچر دیے تھے۔ اس نے کہا کہ لنکن کی عظمت اس کی دوسروں کے ساتھ کامیابی سے نباہ کرنے کی اہلیت میں نہاں تھی۔ جب اس نے بتایا کہ وائٹ ہاؤس میں کتنے مختلف قسم کے لوگ اس کے گرد جمع تھے تو میں مسحور ہو گیا تھا۔ ان سب میں دو چیزیں مشترک تھیں، بے پناہ ٹیلنٹ اور انا۔ وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ وہ صدر سے برتر ہیں، تاہم لنکن نے ان سے پیچھا چھڑانے کی بجائے انہیں عزت دی، احترام دیا۔ وہ ان کی صلاحیتوں کی تعریف کیا کرتا تھا، ان سے مشورے لیا کرتا تھا اور انہیں اپنے ٹیلنٹس اور توانائی ملک کے لیے استعمال کرنے کی تحریک دیتا تھا۔ اس کے اس برتاؤ کی وجہ سے ہر ایک فرد فاتح یعنی ونر بن جاتا تھا۔ فرینکلن کے متعلق ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیدائشی سفارتکار تھا، ایک ایسا شخص جس کی شخصیت پیدائشی طور پر دوسروں کو خوشگوار تاثر دینے والی تھی، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی۔ فرینکلن کے اپنے اعترافات کے مطابق اس کی شخصیت میں کئی خلاء تھے۔ اس نے محنت اور مستقل مزاجی کے ذریعے انسانی تعلقات کے ہنر میں کاملیت پرفیکشن حاصل کی، جو بالآخر اس کی عظیم سفارتکارانہ کامیابیوں کا باعث بنی۔ فرینکلن اپنی آبیتی میں بتاتا ہے کہ دوسروں پر تنقید کرنے کے لیے اپنے فطری میلان پر غلبہ پانے میں اسے کتنی جد و جہد کرنا پڑی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی اپنی کوشش کو ایک دلیرانہ اور کٹھن پروجیکٹ کہا ہے، تاہم اس کی تدبیر آخر کار کارگر ثابت ہوئی اور اس نے نئی عادتیں اپنا لیں۔ اس نے اپنے آپ کو تربیت دی، اسے دوسرے لوگوں میں مثبت خصوصیات دیکھنی ہیں اور پھر یہ کہنے کا عہد کیا کہ ہر اس شخص میں خوبیاں ہیں جنہیں میں جانتا ہوں۔ لنکن اور فرینکلن دونوں نے زندگی میں کامیابی کی کلید دریافت کر لی تھی، اور وہ کلید تھی دوسروں کو تسلیم کرنا۔ وہ دونوں دوہری جیت کی عظیم قوت سے واقف تھے اور انہوں نے دوسرے لوگوں کو اپنی بہترین خصوصیات باہر لانے میں مدد دی۔ انہوں نے دوسروں کو بلند کر کے خود کو تاریخ میں بلند ترین مقامات پر پہنچا دیا۔ مجھ میں کیا خوبی ہے؟ جب میں نفسیات کے کورسز پڑھاتا ہوں تو ہم دوسروں کو تسلیم کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سی سرگرمی ہوتی ہے، تاہم یہ میری استعمال کردہ سب سے مؤثر تدریسی تکنیک ہے۔ ہم ایک کرسی کے گرد باقی ساری کرسیاں نیم دائرے کی صورت میں رکھ دیتے ہیں۔ اس ایک کرسی کو ہم ہاٹ سیٹ کہتے ہیں۔ ہاٹ سیٹ پر سارے طلباء باری باری بیٹھتے ہیں۔ مشق کے پہلے حصے میں ہاٹ سیٹ پر بیٹھنے والا طالب علم باقی طلباء سے پوچھتا ہے، مجھ میں کیا خوبی ہے؟ ظاہر بات ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، تاہم یہ ہماری مشق کا ایک اہم حصہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے طلباء اپنے آپ کو بھی تسلیم کریں، وہ اپنی خصوصیات اور عادتوں کو بھی تسلیم کرنے کے اہل ہوں۔ انہوں نے دوسروں کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ ان کی کون کون سی خوبیوں کو پسند کرتے ہیں۔ وہ دوسرے حصے میں نیم دائرے میں بیٹھنے والے طلباء ہاٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے طالب علم کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں۔ واحد قانون یہ ہوتا ہے کہ لباس یا خد و خال پر تبصرہ نہیں کرنا۔ تب ہاٹ سیٹ پر بیٹھنے والا طالب علم کئی منٹ تک اپنی تعریفیں سنتا ہے۔ جب ہم اگلے دن اس مشق کے متعلق تبادلہ خیال کرتے ہیں تو طلباء اس وقت بھی نہایت خوش ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہیں اس مشق سے کتنا بھلا محسوس ہوا۔ اس سے انہیں اپنی خوبیوں کو پختہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس سے ان کے اعتماد اور عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ اس مشق کے حوالے سے اپنے تاثرات لکھیں۔ مجھے کئی برسوں کے دوران سینکڑوں زبردست جواب موصول ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر دہرائے جانے والے جواب ہیں، جیسے لوگوں میں برائیوں سے زیادہ اچھائیاں ہیں، ہمیں دوسروں میں خوبیاں تلاش کرنے کی عادت اپنانی چاہیے، لوگوں کو تباہ کرنے سے زیادہ اثر انگیز عمل انہیں تعمیر کرنا ہے، دوسروں کی طرف سے موصول ہونے والی حقیقی تعریف سے بہتر کوئی چیز نہیں، ہم سب کو تسلیم کیے جانے اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسروں کو خوشی دینے سے انسان خود بھی خوش ہوتا ہے، اور دوسروں کو تسلیم کرنے سے ان کی بہترین خصوصیات باہر آتی ہیں، ہر شخص جیت جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس باب کا اختتام اس سے بہتر انداز میں نہیں کیا جا سکتا کہ بلیز پاسکل نے کہا ہے، مہربان الفاظ پر کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا جبکہ ان سے حاصل بہت کچھ ہوتا ہے۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔